السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور میں اس رمضان المبارک میں ایک نئے کام کا آغاز کرنے لگا ہوں، ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ وہ سیریز اسلامی معاشرے کے نام سے ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہماری جو یونین کونسل ہے، اس یونین کونسل میں جو ہماری یونین کونسل کے ذمہ داران ہیں اور علماء اکرام ہیں، ان ساروں نے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو غیر شرعی رسومات ہیں ہونے والی، ان کو ہم نے روکنا ہے۔ ہم ساروں نے مل کے کوشش کرنی ہے کہ جتنی بھی غیر شرعی رسومات ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ حضور والا انہوں نے لسٹ بنائی۔ لسٹ بنانے کے بعد ہر ایک بندے سے جو وہاں موجود تھا، جو کہ ہر گھر سے یا ہر محلے سے ایک دو بندے نمائندگی کر رہے تھے، وہاں پر ان کے دستخط کروائے گئے۔ تو یہاں سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور کیوں نہ اس مہینے میں اس کنسیپٹ کو باقاعدہ طور پر کلیئر کیا جائے، کیونکہ یہ جتنا آسان ہے سین کرنا یا اس بات کو کہہ دینا، عملاً اتنا ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ چیزیں فیس کرنا پڑیں گی۔ غیر شرعی رسومات ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ کی جاتی ہیں۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں باقاعدہ بڑھ چڑھ کر رہے ہوتے ہیں، ثواب کی نیت سے کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ اپنی دنیاوی خوشی کے اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں، اور حالانکہ دین میں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے سوچا رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں ہر بندے کا ایمان چارج ہوتا ہے۔ غیر رمضان میں بھی جو بندہ ایمانی طاقت سے محروم یا کمزور ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کا یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ ہر ایک انسان کا ایمان اس میں چارج ہوتا ہے، اور ہر ایک انسان کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو ہر بری چیز سے روکنے کی، اور ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اس رمضان المبارک کے اندر مجھے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر میں بات چیت کروں، اسلامی معاشرے کے ہر پہلو کو باقاعدہ طور پر دیکھا جائے کہ آیا اگر ایک معاشرے کے اندر یہ کنڈیشن ہے تو اس میں لوگوں کو کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی کمپلیکیٹڈ کام ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں جب کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہو، اس کے بعد ایک عام اگر کوئی چاہے کہ میں نے اس کو چینج کرنا ہے، تو اس کے چینج کرنے میں، اس کو چینج لانے میں بہت زیادہ جو ہے مشقت درکار ہوتی ہے۔ میں اگر کہنا چاہوں کہ قربانی چاہیے ہوتی ہے ایسے معاملات میں، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہیں اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہیں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، یہ ایک انقلاب ہے۔ اس کو میں تبدیلی نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ ایک انقلاب ہے، یہ بڑی چینج ہے، یہ بڑا جو ہے انقلاب ہے سوسائٹی کا۔ حضور والا یہ خیال پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ سارے اس میں برابر کی شریک رہے، اور خاص طور پہ میں جب بھی شادیوں کا موقع آتا تھا، میری جو پروفائلز کے اوپر جو میری تحریر ہوتی تھی ان کے خلاف ہی رہی ہے، کیونکہ ایک اسلامی معاشرہ جو ہم سے تقاضا کرتا ہے، یہ میرا آپ سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو جو ہے عمل کریں، ہم ان ساری باتوں پر عمل کریں، اللہ کے حکموں کو مانیں، نہ کہ ہم اس کے حکموں کی خلاف ورزی کریں۔ حضور والا غیر شرعی رسومات کے حوالے سے میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے جن ذمہ داران نے اور ہمارے علماء اکرام نے جو موقف رکھے گئے تھے، پوری یونین کونسل میں ہر گاؤں کو ٹچ کیا گیا، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے میٹنگز کا، اور ساتھ ساتھ یہ جو اس کے اندر جو ایجنڈے رکھے گئے ہیں، تو ان میں سے ایک ایجنڈا میں اس تعارفی ویڈیو میں صرف بطور مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ کیسے کمپلیکیٹڈ اور مشکل کام ہے، اور میں تبدیلی نہیں کہتا بلکہ اس کو انقلاب کہتا ہوں۔ میں کیوں اس طرح کی بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ ایک بندہ جس نے شادی بیاہ میں تمام حدود کو پامال کیا ہو، شرعن بات کر رہا ہوں کہ شریعت کی جو ایک اسلام ہمیں درس دیتا ہے، جو اس کی حدود ہے، اس حدود کو باقاعدہ طور پر اس ایک بندے نے کراس کیا ہو، اور دوسرا وہ اب واپس آ رہا ہے، یہ اس بندے کے لیے ٹھیک ہے، یہ اس بندے کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے، اس کی ذات، اس کے ایمان کے لیے، کہ اسے محسوس ہو گیا کہ وہ جو راستہ تھا وہ برائیوں کا تھا، غلط تھا، اور میں نے واپس کم بیک ٹو اللہ، یعنی اللہ کی طرف واپس میں نے لوٹنا ہے۔ سیکنڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے
کہ جس بندے نے لاکھوں روپیہ مثال کے طور پر 10 لاکھ نندرے کے طور پر شادیوں میں اس بندے نے دیا ہوا ہے دوسرے لوگوں کو، تو اب وہ کیسے اس کو وصول کرے گا؟ کیونکہ اگر فوری طور پر وہ ایک نظام بن جاتا ہے، ایک سسٹم بن جاتا ہے کہ یہ چیزیں اسلامی معاشرے میں نندرا لینا اگر بند کر دیتے ہیں اس کو باقاعدہ طور پہ، تو اب کیسے وہ لوگ اپنے پیسے واپس لیں گے؟ اس طرح کی جتنی بھی کمپلیکیٹڈ کوسچنز ہوں گے یا جتنی بھی کمپلیکیشنز ہوں گی، تو ان ساری کمپلیکیشنز کو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم اور اس کی مدد سے اس رمضان المبارک کے اندر علماء اکرام کے ساتھ نشست رکھیں، ان سے میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں کلیئر کروں گا، اور یہ ساری چیزیں آپ میرے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں جو بھی رسم و رواج ہمارے معاشرے میں چل رہا ہوگا جو غیر شرعی ہے، اس کے حوالے سے آپ کے پاس اگر کوئی سوالات ہوئے تو وہ سوالات آپ نے مجھ سے شیئر کرنے ہیں۔ یہاں نمبر آپ کو جو سکرین پہ دیا ہوا ہے، اس نمبر پہ آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات بھی پوڈ کاسٹ جو ہماری ایپیسوڈز جو ریکارڈ ہو رہی ہوں گی اس کے اندر یہ سوالات بھی ایڈ کر دیے جائیں گے۔ تو حضور والا یہاں اس سارے سسٹم سے، سارے سلسلے سے جڑے رہنے کے لیے، اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے آپ میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو فالو بھی کر سکتے ہیں، اور تاکہ جو میرا جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس سے آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ساروں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پر چلنا آسان فرمائے، جو غیر شرعی رسومات ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اپنا خصوصی فضل کرم فرمائے ہمارے معاشرے پر، ہماری اس ریاست پر، ہمارے ملک پاکستان پر، اور جتنے نوجوان ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں ایمان کی طاقت دولت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔